الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، تحقیق آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور سینوں کے لیے شفا کا باعث اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے۔ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے فضل اور اس کی رحمت ہے، پس چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، بھلا بتاؤ تو جو رزق اللہ تعالیٰ نے اتارا تمہارے لیے، پس بنا لیا تم نے اس سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال؟ پوچھئے، کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ پر تم جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتے ہیں جھوٹا، کہ قیامت کے دن قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور تم کسی کام میں ہو، اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو، اور تم لوگ کوئی کام کرو مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں۔ جب بھی تم شروع ہوتے ہو کسی کام میں اور نہیں چھپا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب سے ذرا برابر بھی زمین میں اور آسمان میں، اور نہیں ہوتی چھوٹی چیز ذرا سے بھی اور نہ بڑی مگر وہ روشن کتاب میں ہے۔ بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ کی باتیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پچھلی مرتبہ فرمان الہی جو آپ کو سنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے روز محشر کا حال بتایا، اور اس میں جمع لوگوں کا حال بتایا کہ وہ کس قدر خوفزدہ ہوں گے۔ قریبی رشتہ دار بھول جائیں گے، اور ساری دنیا اگر ان کی ملکیت ہو تو ایک لمحہ کی رہائی کے لیے وہ دے دیں گے۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ امتوں کے ساتھ رسول بھی ہوں گے جن کی گواہی پر فیصلہ انصاف سے ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ خاص بات بتائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تھا۔ نہ اپنے نفع کی خواہش تھی اور نہ اپنے نقصان کا خیال تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی تھی۔ اور یہی سبق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن جائیں۔ یہ دولت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے دے، اور وہی خالق وہی مالک ہے، اس کے اختیار میں کوئی بندش نہیں لگا سکتا۔ اس نے کتنا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اسی کو معلوم ہے۔ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر ساری کائنات رکھ دی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری کائنات بنائی گئی۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ یہ سب موجودات، نباتات، حیوانات اور جمادات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے ماتحت کر دی گئی ہیں۔ بس اسی لیے سورج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے اشارے سے الٹا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، درخت چل کر خدمت میں حاضر ہوئے، مردوں کو زندگی ملی، بیماروں کو شفا ملی، جاہلوں کو علم ملا، ظلمت کی جگہ روشنی ہو گئی، ذلت میں گرا ہوا انسان پھر اشرف المخلوقات بن گیا، اپنے مالک سے غافل انسان اپنے مالک کو پہچان گیا اور اس کا بندہ اور غلام بن گیا، بشرط کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا ذکر فرمایا، اس کی ضرورت اور اس کے کمالات کا ذکر فرمایا۔ حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر مہربانی فرمائی کہ دو نعمتوں سے اپنی مخلوق کو نوازا۔ پہلا فضل اور نعمت کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، جس کی ہدایت سے انسان اپنے مالک و خالق کو پہچانتا ہے اور اس صراط مستقیم سے باخبر ہوتا ہے جس پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی اپنی تباہی کی وجہ بنتی ہے۔ دوسرا فضل
اس کی رحمت ہے جو اس نے سارے عالمین کے لیے بنائی ہے، جس کے فیضان سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق دن رات مستفید ہوتی ہے۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، جو انسان کے دل پر تسلط جما کر اسے ظلمت میں ڈبو کر رکھتا ہے اور اسے اپنی چلاکیوں سے بہکا کر گمراہ سے گمراہ تر کرتا ہے اور لوگوں اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، قرآن ہی وہ ہدایت ہے جو ہمیں شیطان کی دشمنی سے آگاہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطیع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانوں سے باخبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ اس نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اور نعمت بنا کر بھیجا، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑتے ہیں۔ انسان چونکہ شیطان کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے ظلمت میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کے اندھوں اور بہروں کی طرح ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو کس طرح سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اس طرح قائم کر لیتے ہیں جس طرح بلب کی نسبت پاور ہاؤس سے ہوتی ہے، تو وہ نور علی نور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسان ہیں، اس لیے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنے پر ہر وقت خوشی منانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے دن خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ شیطان اپنی اس شکست پر سوگ مناتا ہے اور اس کے پیروکار اسی کی ماں پر اس خوشی کو غلط قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کی ماں پر غلط رسم و رواج اور غلط عقیدے بنا لیتے ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں، اور اس حد تک گمراہ ہو جاتے ہیں کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا کر گمراہی میں زندگی گزارتے ہیں، وہ شرمندگی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ قرآن پاک کے ذریعے سے صراط مستقیم دکھایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سینوں کو روشن کر کے ظلمت کو دور کرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے اور وہ ان لوگوں کے حالات سے باخبر ہے جو قرآن پاک اور سنت کے پابند ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت سے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے سینوں کو روشن کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی باخبر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں یا غافل ہوتے ہیں۔ وہ قرآن کی ہدایت سے محروم ہو کر شیطان کی ماں پر چلتے ہیں، ان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، خواہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول کے مکمل اطاعت گزار بن کر نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل ہو جاتی ہے، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہوتا ہے، انہیں اپنی دوستی اور حفاظت میں رکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ قانون ہے جو نہیں بدلتا، اور ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے اور کبھی نہیں۔ جو لوگ اس کے حکم کے ماتحت رہتے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے ہیں، ان پر اپنی نعمتوں کو کبھی نہیں بدلتا۔ یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر بن جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرتے ہیں، یہی مومنین ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان، مال، اولاد، ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اور اسی نسبت اور محبت کے ذریعے وہ ہر اس چیز سے بچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، کیونکہ دل و دماغ روشن ہونے کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جس وقت انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور اس کی غلامی اختیار کرتا ہے، اسی لمحہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور ساری کائنات کے لیے واجب احترام ہو جاتا ہے، جو اس کا کمال درجہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ خلوص دل سے مجھے یاد کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جیسے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جیسے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جیسے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جیسے وہ چلتا ہے۔ سامعین اکرام، اس فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس دولت عظمیٰ کو حاصل کرنے اور درجہ کمال کو پہنچنے کے لیے
اللہ تعالیٰ کی یاد ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں بے شمار احادیث پاک موجود ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کا یہ عمل سب اعمال سے افضل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے قیامت کے دن اس کا درجہ دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اپنے سروں کو گرز سے جھاڑتے ہوئے اور کہتے ہوئے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یعنی سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بھی خلوص دل سے مجھے یاد کرتے ہیں میں اپنے اور ان کے درمیان ایک کھڑکی بنا دیتا ہوں جہاں سے ان کو دیکھتا ہوں، وہ مجھے دیکھتے ہیں۔ میں فرشتوں کو آسمان پر بلاتا ہوں، وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں نے آج تمہیں سجدہ کے لیے نہیں بلایا، اپنے بندوں کے دل دکھانے کے لیے تم کو بلایا ہے۔ ان کا دل میرے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ اہل عرش کے لیے اس طرح چمکتے ہیں جس طرح اہل فرش کے لیے سورج اور چاند چمکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں، اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کہاں تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندے تیری یاد کر رہے تھے، ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا چاہتے تھے؟ عرض کرتے ہیں تیری رضا اور بخشش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا۔ وہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے ایسے بھی تھے جو بے مقصد ان میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بدبخت نہیں رہتے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے نامراد نہیں رہتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔